انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم رواہ النسائی فی کتاب الجہاد۔ محترم اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، دوستو، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، مختصر حمد و صلات کے بعد معلوم ہو کہ یہ جامعہ محمدیہ کا سالانہ اور آخری انجمن مسابقہ اور ایک دینی یا تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اور یہ جامعہ سبھی کو معلوم ہے کہ کب سے قائم ہے، اور ابھی جس حساب سے آپ نے ناظم جلسہ سے سنا کہ مقررین کی تعداد کافی ہے اور سبوں کو جو ٹائم ملا ہے وہ اسی طرح جس طرح جامعہ محمدیہ میں پڑھنے والے طلباء اور دیگر جامعات اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو جو وقت انجمن میں ملتا ہے ویسے ہی، اور میں بھی وہی سمجھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں یہ جامعہ محمدیہ ہے اور اس میں ہم نے بھی تعلیم پائی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، اور آج کے اس پروگرام میں بھی اسی کو یاد کرتے ہوئے میں اسی طرح تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بیچ میں اس مدرسے کے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے استاذ، وہ جناب فضیلت الشیخ لال محمد صاحب عصری ہیں، اور ان کے ساتھ رہتے تھے جو مولانا عبدالخالق صاحب پوکھریا کے، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اور ان کے علاوہ ہمارے اساتذہ میں سے فضیلت الشیخ الیاس المدنی صاحب بھی موجود ہیں، صوفی عبدالعزیز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں، حافظ قطب الرحمن صاحب بھی، یہ ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، اور ان کی موجودگی میں میں پھر سے وہی انجمن کی طرح تقریر میں کر رہا ہوں۔ باقی علماء کرام ہیں، میں ان کی عزت و احترام کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، کہ اس امت کی مدد اللہ اس کے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ یعنی اس امت میں جو کمزور ہے، اور وہی اس سے پہلے اور بعد میں، ایک حدیث ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا، اے میرے ساتھیوں، مجھے میرے پاس کچھ کمزوروں کو لاؤ، غریبوں مسکینوں کا لاؤ، جن کی اہمیت نہیں، جن کی پوزیشن نہیں، جسے لوگ رتبہ نہیں دیتے، کہیں آؤ بیٹھ جاؤ، کھانا ہے کہ نہیں کھانا، کوئی پوزیشن اور رتبہ نہیں۔ آپ نے کہا انہیں بلا کر کے لاؤ۔ وجہ کیا؟ فرمایا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ کان کھول کر کے سن لو، جن کمزوروں کو میں بلانے کی بات کرتا ہوں، ان کی پوزیشن رب کی نظر میں اس طرح ہے کہ جو تم مالدار ہو، جو تم بڑے ہو، پوزیشن اور رتبے والے ہو، ان کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ آج ہم اس کا احساس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہندوستان کے کسی کرسی پر بیٹھتا ہے ووٹ لینے کے بعد، تو وہ جو کرسی انہیں ملی وہ غریبوں، کمزوروں کے ووٹ کی وجہ سے، وہ دولت، وہ کرسی، وہ منصب۔ اور یہ بھی بات حدیث کے حوالے سے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح ایک انسان غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے خیال کرتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اور جب اس کا خیال کوئی نہیں کرتا، کبھی کرسیاں چھن جاتی ہے، کبھی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کبھی قحط
سالی آتی ہے، کبھی باغ جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ صرف اشارتاً میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم آیت نمبر 17 سے 33 تک یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو اپنے گھروں میں تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ تھا، ایک آدمی تھا، ان کا انتقال ہو گیا، بچوں نے رات میں میٹنگ کی، ان کا پھل باغیچہ تھا، بڑی کھیتی ہوتی تھی، وہ غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، بچوں میں اخلاص کی کمی۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو بھی کام ہم کریں، مدرسہ چلائے، مسجد کی ذمہ داری لی، کوئی بھی دینی کام کریں، تقریر کریں، درس تدریس کے کام کریں، اس میں اخلاص ہونی چاہیے۔ جس میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی حدیث ہمیں معلوم ہے کہ ایک قاری کو بلا کر کے عرش والا قیامت کے دن پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ قاری بولے گا، مقرر خطیب بولے گا ہم نے تو بہت پڑھایا، بڑی تقریریں کی۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تقریر اس لیے کی تاکہ محفلوں میں یہ کہا جائے یہ بڑے خطیب اور مقرر تھے، تو نے قرات اس لیے کی تاکہ تجھے قاری سمجھے۔ وہاں خرچ کرنے والے کی بھی بات آئے گی، وہاں جہاد کرنے والے بہادر آدمی کی بھی بات آئے گی۔ اللہ کہے گا اس کے پاؤں کو پکڑا جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وجہ کیا؟ صرف یہ کہ ریا نمود شہرت کے لیے کام کیا گیا، یعنی جس کے اندر ریا ہو، شہرت ہو، دکھاوا ہو۔ اسی لیے ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، چاہے جس جگہ کے اور جہاں کے بھی کوئی ذمہ دار ہو، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب چاروں طرف ڈالے، لیکن صرف واہی کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ زمین پہ کام کیا جاتا ہے۔ ہمارا جب ہمارے منہج کی بات ہوتی ہے، تعلیم اور تدریس کی بات ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہیں یوٹیوب اور فیس بک اور گوگل سے نہیں پڑھ سکتے، اس کے سمجھنے کے لیے جانب تلمذ اختیار کرنے پڑتی ہے، ایک استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے اگر کامیابی چاہتے ہیں، ابھی فضیلت الشیخ اشفاق سجاد سے سن رہے تھے، کہاں دلی سے چلے، کلکتہ تک آئے، کہاں بنارس سے چلے، ہمارے علاقے تک آئے اور یہاں کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ صرف واٹس ایپ میں ہم نہیں کام کریں گے، زمینی طور پر کام کرنی پڑے گی۔ اور ہاں، ہم یہ بھی نہیں کہتے واٹس ایپ میں کام نہ ہو، یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا جس حساب سے ہو کیا جائے، لیکن اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، رب کی رضا ہو، اور جس کے اندر اخلاص اور للہیت آتی ہے، اللہ کی قسم اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اگر اخلاص اور للہیت ختم تو یہاں سنیں، ادھر قاری کو بھی جہنم، ادھر بہادر جہادی کو بھی جہنم، اور ادھر بہترین ایک صدقہ خیرات کرنے والے کو بھی جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہاں بتا کیا رہا تھا؟ باغیچے والا وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ جب بچے ان کے ہوئے تو ان لوگوں نے رات میں میٹنگ کی کہ پھل تیار ہے، غریبوں کو نہیں دیں گے۔ کیا کہا تھا؟ اللہ یدخلن، کہ کوئی بھی ہمارے باغیچے پر مسکین داخل نہ ہو سکے۔ یہ کہا رات میں میٹنگ کی، کس کے خلاف؟ کہ ہمارے باپ غریبوں کو بھی دیتے تھے، کمزوروں کو بھی، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو بھی ہم نہیں دیں گے۔ صرف اتنی سی بات ہوئی تھی، کس کو نہ دینے کی بات کہی؟ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، لاچار، مجبور، ان کو صرف میٹنگ کی تھی اور کہا کہ راتوں رات کاٹ کر کے لے آئیں گے۔ زمین پہ یہاں فیصلہ وہ سب بھائی لوگ کرتے ہیں، آسمانوں پر عرش پر مستوی جو ذات ہے وہ وہاں فیصلہ کرتا ہے۔ رب نے اعلان کیا، 1400 سال پہلے بتایا، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک وہ سورت کے اندر وہ آیتیں، وہ واقعہ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا کہ آج بھی اگر تو نے یہ کیا تو عرش والا تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا؟ غریبوں، یتیموں کا جو خیال نہیں کرتا، عرش والے نے بھیج دیا، جبریل کو بھیجا، عذاب کو بھیجا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم۔ وہ پھلدار، وہ لہلاتے کھیتیا باغیچہ جل کے راکھ ہو گیا، صبح پہنچے کچھ نہیں پایا۔ وجہ کیا؟ صرف غریبوں اور مسکینوں، یتیموں کو ٹھکرا دینے کی وجہ سے۔ آج جو ہمارے مدرسے چلتے ہیں، ہم جب اعلان کرتے
کرتے ہیں تو ہمیں غریبوں مسکینوں کا نام لیا جاتا ہے. سرکاری جو فنڈ آتا ہے غریبوں کا پہلے نمبر پہ نام لیا جاتا ہے. چاہے جس حساب سے ہو, کالونی آئے, آواس آئے, کہا جاتا ہے غریب ہمارے یہاں ان کو دیا جائے. چاول دینے کی بات آئے, جتنے ڈیلر کھاتے ہیں یہ غریبوں کی بدولت کھاتے ہیں. غریب کے ہی چاول سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے, اسی میں سے کٹوتی ہوتی ہے. کہا یہ غریب کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے. یہ اگر ووٹ نہ دے غریب تو کوئی کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا. یہ چاہے کرسیاں چھین سکتے, اور یہ چاہے تو پھر وہ زلزلہ آ سکتا ہے. کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کمزور بنایا ہے. کہا تمہارے گھر میں بوڑھی ماں ہے کمزور ہے, تیرے گھر میں بوڑھا باپ ہے کمزور ہے, تیرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں وہ کمزور ہیں. تم سمجھتے ہو تمہیں دیکھ کے ہم روزی دیتے, نہیں, ہم تمہارے بچوں اور ماں باپ کو دیکھ کر کے روزی دیتے ہیں. ان کی خیال رکھو گے ہم دیتے رہیں گے, ان کے خیال نہیں کرو گے ہم دیں گے نہیں. عرش والے نے کہا, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی جب پڑھی تھی, آنے والے نے جمعہ کے خطبہ آپ دے رہے تھے, آنے والے نے کہا تھا اے اللہ کے رسول مواشی ہلاک و برباد ہو گئے, ہمارے اہل و عیال برباد ہو رہے. مواشی جانوروں کا حوالہ دیا گیا. ان جانوروں کی وجہ سے بھی ہمیں اللہ بارش اوپر سے برسا کر کے پانی عطا کرتا ہے. ہم اس کو بھی معاملی نہ سمجھیں. جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں انہی کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے, اور جس دن بندہ اس کو حقیر سمجھ لے فرعون کی طرح غرق بھی ہوگا. یہ اللہ کبھی ڈھیل دے دیتا ہے لیکن ظالموں کو اللہ پکڑتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ کرنے والے کو عزت سے نہیں نوازتا ہے. کچھ لمحے کے لیے کچھ دے سکتا ہے لیکن پھر اللہ لے لیتا ہے. تو کہنا یہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. یہ مدرسے کمزور ہوتے ہیں, یہاں ہم جب دیتے ہیں یہ مدرسے لہلاتے ہیں, غریب یتیم مسکین بچے زیادہ تر رہتے ہیں. جب ان کی کفالت آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھروں میں روزی اور بارش یا جو بھی چیز ہے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ تبھی کرتا ہے. اگر ان چیزوں میں دینا بند کر دے تو اللہ بھی بارش برسانا بند کر دے گا. غالباً میرا وقت ختم ہوا. کہنا یہ ہے اللہ غریبوں مسکینوں کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ جب مدد ہماری کرتا ہے تو ان کا خیال ہر اعتبار سے رکھیں. عالم علماء ہو, بڑے لوگ ہو, مالدار ہو, ہمارے جتنے بھی سرکاری ذمہ دار ہیں وہ سب جب غریبوں کا خیال رکھتے ہیں تو کہتے ہیں غریب خوشی خوشی کرسیاں ایک نہیں دو نہیں 4 4 5 5 6 6 مرتبہ کرسیاں عطا کر دیتا ہے یہ غریب. اور ان کا جو خیال نہیں کرتا ہے ایک بار سے دوسری بار چانس نہیں ملتی. اس لیے غریبوں کا ہمیں خیال کرنا ہے, ان کو حقیر نہیں سمجھنا ہے, جوتے کے نیچے نہیں رکھنا ہے. اس کی عزت کریں گے اللہ ہماری عزت کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں بارے الہ جس طرح اس سے پہلے یہ مدرسہ گنگنا جگمگا اور جس حساب سے ہے رونق اور دمک ہے اللہ اسی طرح لوٹا دے. سارے علماء کرام